حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی اسلامی تاریخ اور ایمان کی سب سے روشن اور یادگار داستان ہے، جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی عظیم سبق رکھتی ہے۔ اس قربانی میں صبر، اطاعت، اثار، قرب الہی اور حقیقی بندگی کا ایسا نمونہ پیش ہوا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے نہایت عظمت کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ ذیل میں اس قربانی کا تفصیلی بیان تقریباً 2000 الفاظ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پس منظر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا دوست کا درجہ دیا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ بت پرستی کے خلاف جدوجہد کرنے والے اولین انبیاء میں سے تھے۔ قوم ابراہیم بتوں کی پرستش کرتی تھی، لیکن آپ نے اپنے بچپن ہی سے اس باطل عقیدے کو مسترد کر دیا اور ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ کی پوری زندگی توحید کے قیام اور شرک کے خاتمے کے لیے وقف رہی۔ بیٹے کی دعا اور قبولیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی مکہ میں چھوڑا تو دعا کی، اے پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا۔ یہ بیٹا وہ نعمت تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برسوں دعائیں مانگی تھیں۔ قدرتی طور پر ایک والد کو اپنی بڑھاپے کی اولاد بہت پیاری لگتی ہے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو سخت آزمائش میں ڈالا۔ خواب میں قربانی کا حکم۔ قرآن مجید میں سورۃ صفات میں بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے یہ خواب کئی بار دیکھا تاکہ دل کو مزید یقین ہو جائے۔ آخر کار آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ باپ اور بیٹے کا مکالمہ۔ یہ واقعہ باپ اور بیٹے کے درمیان محبت اور ایمان کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تو کیا رائے رکھتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جواب اس بات کی دلیل تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کی رضا کے سامنے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ قربانی کا عظیم منظر۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں میدان میں کی طرف نکل گئے۔ شیطان نے کئی بار آ کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن دونوں نے اللہ کی مدد سے اسے کینکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج بھی حج کے موقع پر رمی جمار اسی کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور گلے پر چھری چلانے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً مداخلت کی۔ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہ چلی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک بڑے دمبے کے ساتھ بھیجا اور فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح آزماتے ہیں۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح کیا گیا۔ قربانی کا مقصد۔ یہ واقعہ دراصل انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے قیمتی چیز بھی قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اپنی خواہشات اور جذبات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ اصل بندگی اطاعت الہی کا نام ہے۔ اب عید الاضحیٰ کی سنت۔ اس عظیم قربانی کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کو واجب کیا۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان دنیا بھر میں جانور ذبح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال، وقت، خواہشات اور حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کرنا اصل کامیابی ہے۔ قربانی سے ملنے والا اسباق۔ ایمان اور اطاعت۔ اللہ کا حکم انسان کی اپنی خواہش اور محبت پر مقدم ہے۔ نمبر 2، اثار اور صبر۔ باپ اور بیٹے دونوں نے صبر اور اثار کی اعلیٰ مثال قائم کی۔
نمبر 3، شیطان کی مزاحمت۔ قربانی کے موقع پر شیطان بار بار بہکانے آیا لیکن دونوں نے ثابت قدمی دکھائی۔ نمبر 4، عبادت کی حقیقت۔ قربانی کا اصل مقصد خون بہانا نہیں بلکہ دل کی نیت اور اللہ کی رضا ہے۔ نمبر 5، اخوت اور بھائی چارہ۔ قربانی کے گوشت کو مستحقین میں بانٹنا مسلمانوں کو ایثار اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ نتیجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی انسانیت کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کی محبت، اولاد کی چاہت اور ذاتی خواہشات سب کچھ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ یہی قربانی کا اصل فلسفہ ہے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا مکمل واقعہ اور اس کے اسباق، جسے قرآن و سنت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ آج بھی جب مسلمان قربانی کرتے ہیں تو وہ اس بات کا عملی اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور